اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، یوٹیوب پر اسد خان محمود چینل پر میرے تقریباً 35 ویڈیو نشر ہو چکے ہیں۔ اب کل پچھلے 2 دنوں سے میں نے جو ہے وہ اسلامیہ کالج کا ماضی کے جھروکھوں سے اسلامیہ کالج منزل محمد احمد صدیقی صاحب، آپ نے سنا ہوگا، یہ کالج شہر مشرقی اتر پردیش کا بہت بڑا اسکول ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے یہاں سن 1968 سے 2009 تک میں نے یہاں پڑھایا جو ہے۔ میری عمر اس وقت 22 سال کی تھی، تو میں بالکل نوجوان تھا جو ہے، اور کچھ میرے طلباء جو ہے وہ مجھ سے 5 سال 6 سال بڑے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے تھوڑا بہت اپنا تعارف یوں پیش کرتا ہوں کہ میں اسکول میں جب آیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہاں کالج کی اسٹاف میں میں یہاں جب اسکول میں آیا، میرا تقرر ہوا، میں ریاضی کا استاد تھا، میتھمیٹکس کا۔ تو کالج کے اسٹاف روم میں وہ میں کھڑا تھا، وہاں ایس ایم حیدر صاحب مرحوم جو انگلش کے لیکچرار تھے، انہوں نے وہاں پر کچھ ٹیچران اور تھے، انہوں نے ایک مصرعِ ثانی یوں دیا: ہر دم مجھے تلاش نئے آسماں کی ہے، ہر دم مجھے تلاش نئے آسماں کی ہے۔ کہا بھائی اس کا جو ہے مصرعِ اولیٰ جو ہے آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے جو ہے کہے۔ تو میں کچھ دیر میں غور کرتا رہا، فوراً دیکھ کے بہت آسان سا سمجھیے، میری جو سمجھ میں آیا، عمر بھی کم تھی اور وہاں بزرگ استاد بھی تھے، تو میں نے کہا حضرت، اور میں اس کا مصرعِ اولیٰ جو ہے یوں پیش کرتا ہوں کہ گلشن کے ایک گل پہ قناعت ہو کیوں مجھے، ہر دم مجھے تلاش نئے آسماں کی ہے۔ یعنی گلشن کے ایک گل پہ قناعت ہو کیوں مجھے، ہر دم مجھے تلاش نئے آسماں کی ہے۔ مصرعِ ثانی تھا، ہر دم مجھے تلاش نئے آسماں کی۔ تو ایسا حیدر صاحب مرحوم نے، جو انگلش کے استاد لیکچرار تھے، انہوں نے مجھے میری پیٹھ تھپکائی اور کہا بہت خوب، بہت خوب جو ہے۔ ابھی جو یہ معاملہ چل رہا ہے بابری مسجد اور رام مندر کا جو ہے، تو یہ فیصلہ تو کورٹ سے آ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب کورٹ کا فیصلہ سب کو منظور ہونا چاہیے، سب نے منظور بھی کیا جو ہے۔ تو اس پر بہت پہلے میں نے جو ہے ایک شعر کہا تھا، ایک شعر جو ہے کہ یہاں تو آستھا بھاری لگے ہے، یہاں تو آستھا بھاری لگے ہے، یہاں پر کورٹ کیا اور فیصلہ کیا۔ اور یہ ظاہر کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ اس شعر ہی سے مطابق ہے جو ہے۔ میں آپ کے سامنے آج جو ہے وہ اس بے ترتیب آج پڑھ رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ میں اردو سے بہت ناواقف ہوں، بس لوگوں کی صحبت میں رہ کر، لوگوں کی صحبت میں رہ کر میں نے تھوڑا بہت سیکھا اردو، میتھمیٹکس کا استاد تھا۔ بہرحال سماعت فرمائیں۔ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی، شاعروں کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی، شاعروں کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ شراب میں جو کیف و مستی شاعروں پر طاری ہوتی ہے، ان کو شعروں کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ بقول ایک شاعر، یہ میرے خون کی حدت ہے ورنہ اے ساقی، مطلب یہ شراب پی کے جو تھوڑا سا طاری ہوتا ہے، نشہ جو طاری ہوتا ہے، وہ اس کو نشہ مت کہیے جو ہے کہ عام لوگوں کی طرح سے جو پیتے ہیں دارو ورو جو ہے گر جاتے ہیں نالی میں، اس طرح کا نہیں، بلکہ وہ بہت جو شاعر لوگ ہیں بہت اچھا جو ہے
تھوڑا بہت پیتے ہیں اور ان سے ان کو شعر کہنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ تو اس میں ایک شاعر نے اسے خلاف بھی میں لکھا ہے کہ یہ میرے خون کی حدت ہے ورنہ اے ساقی، یہ میرے خون کی حدت ہے ورنہ اے ساقی، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل۔ یہ میرے خون کی حدت ہے ورنہ اے ساقی، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل۔ حالانکہ چچا غالب نے کہا ہے گو ہاتھ میں، چچا غالب جو ہے اپنے آخری دور کی بات کر رہے ہیں، بلکہ شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ جو بھی ہو، غالب چچا غالب مرحوم جو ہے ان کا یہ کہنا کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ شراب اور شاعر کا رشتہ پرانا ہے، بقول شاعر اے محتسب نہ پھینک میرے محتسب نہ پھینک، بقول شاعر اے محتسب نہ پھینک میرے محتسب نہ پھینک، ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے۔ اور جگر مراد آبادی کا کہنا ہے سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا۔ غالب صاحب نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے قرض کی پیتے تھے ہم اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تو غالب صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو وظیفہ ملتا تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر کچھ جو یہاں سود پہ دینے والے جو پٹھان جو ہے، جو فرضی پٹھان ہوتے تھے، وہ جو ہے پیسہ قرض پہ دیتے تھے جو ہے، تو قرض کے پیسے کے لیے جو ہے کہ قرض کی پیتے تھے ہم اور یہ سمجھتے تھے کہ یہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تو یہ جو ہے ایک اس پر یہ ہے ایک فیچر، ایک سمجھ لیجیے کہ مصور اسکیچ ایک میں نے بنایا ان کے ایک شعر پر کہ پوچھتے ہو کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہو کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہو کہ غالب کون ہے اور فرمائیں کہ ہم فرمائیں کیا، لوگ فرمائیں کہ ہم فرمائیں کیا، کچھ تھوڑا بہت ہوگا اس میں کبھی بتائیں گے۔ تو اس پر ایک اسکیچ مصور نے بنائی ہے کہ جب خان صاحب جو ہے وہ اپنا پیسہ لینے آئے ادھار کا، تو غالب صاحب نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں، جیب دکھا دیا کہ بالکل خالی ہے جو ہے۔ تو وہ خان صاحب جو ہے غالب صاحب کو زمین میں پٹک دیے اور اس پر کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ تو اس پر ایک اسکیچ بنایا مصور نے، یہ اسکیچ بنایا ہے کہ غالب زمین پہ لیٹے ہیں اور اس پر سے خان صاحب مسلط ہیں جو ہے، اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ کوئی ادھر سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ بھائی غالب کون ہے، تو غالب صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت جو غالب ہے، اس وقت جو حاوی ہے وہ تو خان صاحب ہیں، تو اصل غالب تو وہ ہیں، حالانکہ میں جو زمین پہ ہوں جو ہے وہ غالب شاعر غالب میں ہوں، لیکن اس وقت جو غالب ہے جو ہے حاوی ہے وہ یہ خان صاحب ہیں۔ تو پوچھتے ہو کہ غالب کون ہے، کوئی فرمائے کہ ہم فرمائیں کیا۔ تو یہ اسکیچ ہے جو ہے۔ اب میں آپ کو ایک جو شاعر انگریزی کے شاعر جو ہے بہت مشہور شاعر جان کیٹس بہت کم عمری میں فوت ہوئے، انتقال کیے، ان کی ایک نظم ہے لا بلڈین سینس مرسی، یہ فرینچ میں ہے، اس کا ٹائٹل جو ہے، یہ ایک بیوٹیفل لیڈی جو ہے جو مرسی سے بالکل آری تھی، جو ہے دیا سے بالکل آری تھی۔ اس کو میں نے وہاں بھی سنا ہے آپ کو، شبنم گورکھپوری صاحب کی انگریزی کی نظموں کا منظوم ترجمہ میں بھی ہے کہ یہ جو ہے جان کیٹ صاحب کی روداد اپنی معشوقہ فنی براؤن کی محبت میں ناکام ہونے کے بعد شراب کے عادی ہو گئے اور عین جوانی میں جان گنوا بیٹھے۔ چچا غالب کا اس کے بعد دیکھیے جو ہے کہ یہ جو میں نے بتایا کہ پوچھا کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں گے، یہ ہے یہ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں گا۔ اس کے بعد دیکھیے جگر مراد آبادی بہت مشہور شاعروں میں سے ہیں، کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ سڑک پر سڑک کے ایک کنارے جو ہے وہ کچھ شوق چنچل لڑکیاں
کاندھوں میں بیگ لٹکائے اور اسکول جا رہی تھیں. جو ہے سڑک کے کنارے سے لڑکیاں جو ہے وہ اسکول جا رہی تھیں اور سڑک کے دوسری جانب جو ہے ایک جنازہ جا رہا تھا. جگر صاحب ان دونوں سچویشن پر جگر صاحب نے ان دونوں سچویشنوں کو دیکھ کر کے ایک شعر پورا کر لیا. بہت خوب شاعر یہ شعر ہے. جو ہے آپ سماعت فرمائیں کہ خوشا کی جلوے ہی جلوے ہیں چار سو رقصاں. یہ جو لڑکیاں جا رہی تھیں سڑک کے کنارے تو چہل قدمی کرتے ہوئے خوشی مناتے ہوئے جا رہی تھیں. تو اس پر انہوں نے یہ شعر کہا. شعر کا پہلا مصرعہ خوشا کی جلوے ہی جلوے ہیں چار سو رقصاں. اور دوسری طرف سڑک کے کنارے جنازہ جا رہا تھا اس پر انہوں نے شعر پورا کر لیا کہ فغاں کی فرصت نظارگی بہت کم ہے. ایک طرف سڑک کے کنارے جو ہے جلوہ ہی جلوہ نے بالکل خوشی تھی جو ہے اور دوسری جانب جو ہے غم تھا. جو ہے بالکل جنازہ جا رہا تھا. اور تو اس پر جو ہے اس دونوں سچویشن پر الگ الگ شعر کو ایک میں پرو کر کے آپ نے ایک شعر مکمل کر لیا جو بہت اچھا جو ہے وہ شعر ہو گیا. جو ہے اب اس کے بعد سماعت فرمائیں شاعروں کی چشمک ایک جگہ اور دوسری جگہ اور قربت دوسری جگہ. حکیم مومن خواہ مومن کے اس شعر پر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. غالب دہلوی نے اس شعر کے بدلے میں اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہو گئے تھے. حکیم مومن خواہ مومن کا یہ شعر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس پر جو ہے غالب جو ہے دہلوی غالب صاحب اسے بہت مشہور ہے دہلوی لگایا جائے تو اپنا پوری شعر کے بدلے میں پورا دیوان دینے کو تیار ہو گئے. داغ دہلوی دہلی کے مشہور شعراء میں سے ہیں. اس دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی زندگی کی اصل حقیقت پر انہوں نے ایک شعر کہا ہے. ہوش و حواس تاب و تباں داغ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. حضرات سماعت فرمائیں کہ پہلے جو ہے آدمی کے جانے سے پہلے اس کا ہوش حواس اس کی جو ہے میموری جاتی ہے. پھر تاب و توانائی جسم کی توانائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہوش و حواس تاب و تماں داغ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان پہلے چلا جاتا ہے اور آدمی جو ہے بعد میں اس کا ہوتا ہے. جو ہے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے بارے میں فرمایا ہے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دمام زندگی. اور پنڈت برج نائن چکبست لکھنوی نے زندگی کے بارے میں اس کی حقیقت اور دوسرے بارے میں فرمایا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اب میں محمود احمد نیاز اسلامی انٹر کالج گورکھپور کے انگریزی کے مشہور استاد جناب غلام مصطفیٰ صاحب رشیدی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو شاعر تھے اور اسلامیہ کالج میں انگریزی کے بہت مشہور استاد تھے. جو رشیدی تخلص فرماتے تھے ان کی نظم سراپا میں نے منزل میں اس کو جو ہے وہ جو ہے پیش بتایا ہے تو یہ پڑھا تھا میں نے. جو ہے ان کی نظم جو ہے سراپا یعنی بلوزم بہت مشہور ہوئی ہے. ان کا ایک شعر سینے میں کلائی روشن شانہ شانے سے گورے عضو بدن پر صبح کفے پا عام نہیں. اور نظم کی بحروں میں کئی بند ہیں. ان کا ایک شعر بہت مشہور ہوا آکاش کے تارے گن لاؤں لمحوں کو ابد میں ضم کر دوں. تم اپنی زباں سے تو کہہ دو پھر کوشش آدم کیا کہیے. اسلامیہ کالج منزل سے جو ہے یہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے ان کے بارے میں تعارف ہمارے رشیدی صاحب کرایا ہے. تو اب میرا تقرر 1968 میں ہوا تو رشیدی صاحب اس وقت کالج کے سینئر استادوں میں گنے جاتے تھے. میرا ان کا کچھ ہی دنوں کا ساتھ رہا. کالج میں ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو
کسی پرنسپل صاحب میرے خیال میں غالباً چودھری جمیل صاحب تھے، نے کسی بات پہ ان کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت محتاط رہنے لگے تھے۔ شادی نہیں کی تھی، ان کے بھائی گوہر گورکھپوری بہت اچھے شاعروں میں تھے۔ رشیدی صاحب گوہر گورکھپوری کے انتقال کے بعد بھتیجوں کی پڑھائی لکھائی اور ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور ایک زمانہ تھا کہ کالج کا کوئی جلسہ جناب رشیدی صاحب کے بغیر نہیں ہوتا تھا، کالج کوئی جلسہ۔ اور ایک زمانہ وہ آیا کہ بچے لڑکے جو ہے کلاس میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ایک دروازے سے داخل ہوتے، جی ایم صاحب رشیدی صاحب، اور دوسرے دروازے سے جو ہے وہ لڑکے نکل جاتے تھے۔ جبکہ رشیدی صاحب غلام مصطفیٰ صاحب کا، جی ایم خان صاحب کا یہ حال تھا کہ وہ جب ٹرانسلیشن پڑھاتے تھے تو کہتے یہ ٹرانسلیشن کرو، چڑیاں پیڑوں بیٹھی ہیں، چڑیاں گانا گا رہی ہیں، اور یہ اس طرح کے جو ہے اشعار ٹائپ کا جو ہے بہت، اس کو کہتے تھے ٹرانسلیشن کرو، اور اس کو ٹرانسلیشن بتاتے تھے اور کاپی پہ لکھواتے تھے جو ہے۔ اور ایک زمانہ ان کا یہ گزرا کہ جو میں نے بتایا جو ہے، انگریزی کے معنی ہوئے استاد کا یہ حال دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے۔ ایک بار کالج میں اسٹرائک ہو گئی ہے، ٹیچروں کی اسٹرائک ہو گئی یا بچوں کی اسٹرائک ہو گئی، لڑکوں کی، اور اسٹرائک کے بیچ لڑکے اور استاد سب کلاس چھوڑ کر فیلڈ میں آ گئے، لیکن رشیدی صاحب جو بہت محتاط رہنے لگے تھے سسپینشن کے بعد، تو وہ کلاس انہوں نے نہیں چھوڑا جو ہے، اور لڑکے بھی وہاں کلاس میں موجود رہے۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بچوں کی لڑکوں کا انگریزی پڑھا رہے تھے۔ کالج کے سینئر انگریزی سینئر لیکچرر جناب ایس ایم حیدر صاحب اور نور الرحمان صاحب یہ انگلش کے لیکچرر تھے اس وقت، اور کچھ دوسرے ٹیچروں کے سامنے یہ تجویز رکھی یہ دونوں لیکچرر صاحبان نے کہ ہم ٹیچران پچھلی بینچ پر بیٹھ جائیں تو رشیدی صاحب کلاس چھوڑ دیں گے اور اسٹرائک میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم لوگ، میں بھی شامل تھا، کلاس کے پچھلی بینچ پر بیٹھ گئے، اور جی ایم خان رشیدی صاحب نے پورا پیریڈ جو ہے ختم ہونے تک بچوں کو پڑھایا، اور پیریڈ ختم ہونے کے بعد ہی کلاس چھوڑا جو ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ میں نے ان کو ایک شعر سنایا کہ وہ روسے شب کے مت والے ابھی آرام کرتے ہیں، اذاں دینا ذرا مرغے سحر آہستہ آہستہ، تو انہوں نے فوراً اس طرح کا دوسرا شعر پیش کر دیا، انداز شہر مرغے شہر کو نہیں معلوم، انداز شہر مرغے شہر کو نہیں معلوم، چپکے رہو سینے سے ابھی رات بہت ہے۔ تو ایک بار کا اور ذکر ہے کہ شہر میں، گورکھپور شہر میں ایک فلم امراؤ جان لگی تھی، اس کے گیت جو ہے شہریار صاحب نے لکھے تھے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ اس کے سارے گیت قریب امراؤ جان کے سارے گیت شہریار نے لکھے تھے۔ ایک دو مجرے بھی تھے جو رشیدی صاحب فلم کے دیوانے تھے۔ انہوں نے کالج کے ایک ٹیچر مرحوم قاضی مجیب اللہ صاحب جو ریاضی کے استاد تھے، ان سے کہا کہ قاضی جی امراؤ جان جا رہی ہیں، گورکھپور سے جا رہی ہیں، یہ ٹکٹ کا پیسہ لو اور فلم دیکھاؤ جو ہے۔ کالج کے ریاضی کے استاد جناب شیخ جگو مائل گورکھپوری بہت اچھے شاعر تھے، ان کا ایک مجموعہ کلیات مائل گورکھپوری میرے پاس ہے، میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا، امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا، نے اپنے ویڈیو کرایا ہے۔ آپ نے چند نعت اور غزل اور بہت سارے اشعار کہے ہیں اس مجموعے میں۔ ان کی یہ جو ہے یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی لیجیے گا خبر، یہ پوری نظم وہ ہے، اے نبی میری بھی لیجیے گا خبر جب صبح نیزے پہ آئے آفتاب۔ یہ میں نے یہ ویڈیو تیار کر کے اور یہ سنایا ہے آپ کو یوٹیوب پر جو ہے۔ شہر کے ایک معروف شاعر ایشوری پرساد گوہر گورکھپوری کی ایک بار ایک مشاعرے میں پڑھ رہے تھے۔ شہر کے ایک معروف شاعر ایشوری پرساد گوہر گورکھپوری گورکھپور کے مشاعرے میں ایک بار پڑھ رہے تھے، میں بول رہی ہے کہ گوہر بول رہا ہے، میں بول رہی ہے کہ گوہر بول رہا ہے، سامعین میں سے مجاز سا مرحوم
جو ہوٹنگ کے لیے مشہور تھے، شاعروں کی ہوٹنگ کے لیے، یہ کچھ جب شاعر پڑھتے تھے تو ایک طرف جو ہے وہ ہوٹنگ والے ہو جاتے تھے اور ان کو ہوٹ کرنے کی وجہ سے ان کو طرح طرح سے پریشان کرتے تھے شاعروں کو جو ہے. تو یہ بول رہے تھے، ارے ہو جاتا، میں بول رہی کہ گوہر بول رہا ہے. تو سامعین میں سے مجاز لکھنوی صاحب مرحوم نے یہ شعر یوں پورا کیا: یا رات کے سناٹے میں خر بول رہا، خر من گدھا، یا رات کے سناٹے میں خر بول رہا. جامع مسجد گورکھپور کے اتری پھاٹک پر ایک چائے خانہ تھا، وہاں بیٹھا میں چائے پی رہا تھا. وہاں پر گوہر صاحب موجود تھے. مدرسے کے دو معلم، دو صاحب آئے اور گوہر صاحب کے سامنے ایک رسید رکھ دی. گوہر صاحب نے فرمایا کہ کیا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مدرسے کا چندہ ہے. تو مدرسے کا چندہ ہے. تو گوہر صاحب نے کہا کہ مدرسے کا چندہ ہے کہ مدرسے کہو، مدرسہ، مدرسہ نہیں مدرسہ. تو بولے غلطی ہو گئی. تو کہا غلطی ہو گئی، کہو غلطی ہو گئی. یہ اس پر کہنے کے بعد وہ مولوی صاحبان بھاگتے ہی بھاگے جو ہے. ان کا ایک مجموعہ انہوں نے چھپوایا تھا اور کالج میں ہم لوگوں کو بنوایا تھا اور ہدیے کے طور پر 20 روپے لیے تھے. ظاہری چھپائی میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا تھا. آپ پاس پیسے تھے نہیں جو ہے تو خود آئے تھے اسکول میں. گورکھپور کے عظیم غزل گو شاعر جناب رغبت صاحب گورکھپوری نے فرمایا ہے: اس دور میں زندگی بشر کی ایک بیمار کی رات ہو گئی ہے. ان کا عشقانی شعر ابھر کر کھنچ چلا اوپر کو عالم، کوئی انگڑائیاں لیتا اٹھا کیا. وہیں فراق اور غزل کے اور جوش ملی آبادی نظم کے شاعر تھے. دونوں میں جو ہے بہت دوستی تھی. اور جو ہے ایک شعر جو ہے کہ کہا فراق صاحب نے کہا: ادب کی ایک منزل ہے، ادب کا ایک جادہ ہے، فراق و جوش کی 2 بوتلیں ہیں اور ایک بادہ ہے. اب یاد رفتقان کی ہمت نہیں رہی، یاروں نے کتنی دور بسائی ہیں بستیاں. کس شاعر کا ہے مجھے معلوم، انہی دونوں کے بارے میں لگتا ہے. ایک مشاعرہ کا تذکرہ ہے. فراق صاحب شعر پڑھ رہے تھے. ایک طرف نوجوانوں لڑکوں کا مجمع تھا اور دوسری طرف لڑکیاں اور مستورات موجود تھیں. فراق صاحب نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا کے اشعار سنا رہے تھے. تو لڑکوں کے مجمع میں سے ایک نے کہا کہ حضرت یہ کب سے ہے؟ فراق صاحب نے فوراً برجستہ کہا کہ جب سے تم لوگوں نے بے وفائی کی ہے. فراق صاحب ایک اور شعر ہے کہ آنے والی نسلیں تم کو یاد کریں گی ہم اسرو، جب ان کو یہ پتہ چلے، جب تم کو یہ معلوم ہوگا تم نے فراق کو دیکھا تھا. جو ہے جب ان کو معلوم ہوگا تم نے فراق کو دیکھا تھا. سامعین حضرات، باقی آئندہ انشاءاللہ پھر کبھی. اب آپ سے میں جو ہے رخصت چاہتا ہوں. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. اسی کے ساتھ میں اپنے اللہ اکبر، بسم اللہ.